ہم سب کے لیے یہ بڑی مسرت اور خوشی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع نصیب کیا ہے کہ ہم اس دارالعلوم میں آئے ہیں، کیونکہ یہ ایسی جگہیں ہیں جن کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جگہوں کا انتخاب کیا ہے اپنے دین کے خاطر، لہذا دنیا کے اندر اگر سب سے بڑی فضیلت اور بابرکت جگہ ہوتی ہے وہ تو یہی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پر ہم سب یہاں کھڑے ہیں۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس مدرسے میں لایا ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے اور ان چیزوں پر ہماری نظر ہونی چاہیے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا ہے کہ جب کوئی طالب علم اپنے گھر سے نکلتا ہے خلوص کے ساتھ، شرط یہی ہوتی ہے کہ وہ گھر سے نکلتا ہے کہ ہم علم دین حاصل کریں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعا کرتی ہے، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے، اور اس کے لیے علم حصول جو چونٹیاں اپنے بلوں میں ہوتی ہیں وہ بھی اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ تو لہذا یہ بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے، بہت بڑا فضل اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مدرسے میں لایا ہے۔ کچھ طلبہ تو ایسے ہیں کہ جو اپنی چاہت سے آئے ہیں، کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنے والدین نے مدرسے میں بھیجا ہے۔ دونوں صورتوں میں تمام طلبہ خوش نصیب ہے۔ اب یہاں پر آنے کے بعد ہم سب کے لیے کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کہ جن ذمہ داریوں کی رعایت میں ہم اپنا سفر طے کر سکتے ہیں اور ہماری کامیابی نصیب ہوگی۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں ہر وقت صبح شام جس وقت بھی ہم مدرسے میں ہوں گے یا مدرسے کے باہر ہوں گے اپنی نیت کا جائزہ لینا ہے کہ ہم کیوں آئے ہیں، اور ہمارے اساتذہ بار بار ہم سے کہتے ہیں کہ اپنی نیت کو مخلص رکھو، خالص رکھو، کہ ہم صرف دین اسلام سیکھیں گے اللہ کی رضا کے لیے، اور اس کو اپنے جسم کے اندر، اپنے دل و جان کے اندر جذب کریں گے، اس کو اتاریں گے، اور اسی کے مطابق ہم اپنا دن اور صبح اور شام، دن اور رات اسی کے مطابق ہم گزاریں گے۔ تو جو ہدایات، جو تعلیمات ہمیں اس مدرسے میں ملتی ہیں اساتذہ کے ذریعے سے یا جو مہمان آتے ہیں ان کے ذریعے سے، تو ہم اس پر عمل پیرا ہو جائیں۔ یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اگر انسان اس چیز کو وقتاً فوقتاً اپنے ذہن میں ریپیٹ کرے گا اور دہرائے گا تو اس سے انسان کو علم کے حصول میں آسانی پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ایک مدد حاصل ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ یہ بندہ کیوں آیا ہے یہاں، یہ طالب علم کیوں آیا ہے یہاں، تو یہ اب اس کی نیت پر اس کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں نیت درست کرنی ہے۔ ہمیں کوئی مقصد، دنیاوی کوئی مقصد نہیں ہے، اپنا کوئی مقصد نہیں ہے، یعنی ذاتی مقصد نہیں ہے، بلکہ ہم اس وجہ سے آئے ہیں کہ ہم اللہ کے دین پر چلنے والے بن جائیں، اور اس کو ہم اس مدرسے میں حاصل کرنے کے بعد لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ سب سے پہلی بات ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم اپنا وقت یہاں گزاریں گے اور اس وقت کو ہم قیمتی کیسے بنائیں گے، ہر ایک کے پاس اس کا ٹائم ٹیبل ہو کہ وہ اپنے اساتذہ سے رابطہ کریں کہ ہم کس وقت کیا کریں گے، کس وقت ہمیں پڑھنا ہے، کس وقت ہمیں سونا ہے، کس وقت ہمیں کھانا ہے، تو کس وقت ہمیں کھیلنا ہے۔ کھیلنا بھی بہت ضروری ہے، صرف پڑھنا ہی نہیں ہے بلکہ کھیلنا بھی ضروری ہے، لیکن اس کے لیے وقت متعین کرنا ہے۔ باقی جو وقت ہے آپ کے پاس، آپ صرف تعلیم حاصل کیجئے اور اس میں محنت کیجئے۔ اگر آپ محنت آج کریں گے تو آپ چمک جائیں گے، کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، جو مجھے
میری مدد کرتا ہے میں اس کی مدد کروں گا. ان تنصروا ینصرکم, جو انسان اللہ کی مدد کرتا ہے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے. اللہ کی مدد کیا ہے؟ وہ اللہ کی مدد نہیں ہے, وہ ہماری مدد ہے. ہمیں ضرورت ہے, اس دین کی ضرورت ہمیں ہے. ہم قرآن پڑھیں گے, ہم حافظ بنیں گے, ہم علم دین حاصل کریں گے تو یہ ہماری ضرورت ہے. اس میں ہمارا ظاہر بھی صاف ہو جائے گا, ہمارا باطن بھی صاف ہو جائے گا. ہمارا جو معاشرہ ہے اس کی بدولت ہمارے معاشرے میں بھی سدھار آئے گا. تو یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت ہوگی. کیا ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم مدرسے میں آئے ہیں, اب اس وقت کو ہمیں قیمتی بنانا ہے. وہ اپنے اساتذہ کے ساتھ بیٹھ کر پڑھ کر اس وقت کو قیمتی بنانا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی ہو. وہ ہر ایک کی ضرورت ہے اپنے اپنے وقت پر اپنی اپنی نمازیں ادا کی جائے. تلاوت کا معمول ہو, اور اسی طرح جو درسیات ہے اس میں بھی آپ محنت کریں گے, انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کے